نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بہت برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ پاک بندے کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ کچھ توبہ سے، کچھ معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے، اس کا احترام کیا، عزت اکرام کے ساتھ روزے رکھے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچتا رہا، اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم، اس کے سارے گناہ میں معاف فرما دیتا ہوں۔ جس نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا مکہ مکرمہ میں رکھا، اس کو 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا اللہ پاک اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب فرشتوں سے دلاؤں گا، فرشتے دیں گے۔ جب روزے کی باری آئے گی، اللہ فرمائے گا، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں خود عنایت فرماؤں گا۔ میرے محترم، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات جنت میں ایک ہوا جلتی ہے، جس ہوا کا نام عشیرہ ہے۔ وہ ہوا جو ہے وہ جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیوں میں لگتی ہے، ایک ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے، جنت کی حوریں جو باہر نکل آتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ہوا کیسی؟ تو بتایا جاتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اس وقت فرشتوں سے عرض کرتی ہیں حوریں، کوئی ہے ہماری سفارش کرے، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے۔ میرے محترم، اس کا بہت روزوں کا مقام بڑی شان ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی، روزے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح جنت میں ایک دروازہ مخصوص باب الریان اللہ نے رکھا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب باب الریان سے داخل ہو جائیں گے روزے دار، تو اس وقت پہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ مخصوص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اس لیے میرے محترم، سب کو چاہیے کہ روزے رکھیں۔ بیمار، اس کو چھوٹ ہے، سفر پر جا رہا ہے، وہ نہ روزے رکھے، بیمار ہے نہ روزے رکھے، لیکن جب تندرست ہو جائے یا سفر سے واپس آئے، جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ پورے روزے پھر اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور افطاری اور سحری کرانے کی اللہ توفیق دے دے۔ جو سحری کراتا ہے یا افطاری کراتا ہے، یاد رکھے جس میں اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس میں بہت اجر ملتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔